السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول یار یاروں سے ہونا جدا بائی ماہرہ زینب خان کی یہ قسط نمبر 6 ہے۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے، سورج بھی غروب ہونے کی تیاری میں تھا۔ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے وہ بالکنی میں کھڑی تھی، سارا دن رزق کی تلاش میں نکلے پرندوں کو اپنے گھروں میں لوٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سوچ کا محور پھول بھیجنے والے سے شروع ہو کر احمد کی ذات پر آ کر رک جاتا تھا۔ ابھی تک وہ اس پھول بھیجنے والے کے بارے میں کچھ جان نہیں پائی تھی جس نے اسے الجھن میں ڈال رکھا تھا، اور دوسری طرف احمد کی ذات تھی جس کی بے رخی پر اس کا دل کڑتا تھا۔ فی الحال تو اس کی سوچ کا نقطہ ایک ہی چیز پر آ کر اٹک جاتا تھا، اگر مناہل کی طرح احمد بھی اس کے حال دل سے باخبر ہوا تو؟ دماغ کہتا کہ وہ جانتا ہے تبھی تو اتنا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، اور دل کی آواز ہوتی کہ اس کی تو نیچر ہی ایسی ہے، وہ اور کون سی لڑکی کے ساتھ ہنس کر بات کرتا ہے، سب کے ساتھ ایک ہی بیہیویئر ہوتا ہے اس کا۔ اس کی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، سوچ سوچ کر اب تو سر بھی دکھنے لگا تھا۔ سارے خیالوں کو ذہن سے جھٹک کر وہ اندر چلی گئی تھی۔ مصروف شاہراہ سے دائیں طرف موڑ موڑ کے وہ گاڑی اس کو شادہ گلی میں داخل ہو چکی تھی، جہاں صرف چند لوگوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ گلی کے سرے پر ایک سیاسی پارٹی کا جھنڈا لہرا رہا تھا، جس کا یونین آفس پی اسی گلی میں واقع تھا۔ ریاض نے گاڑی تھوڑی دور ہی روک لی تھی، اب وہ لوگ پیدل ہی اس طرف پڑے تھے جہاں 5-6 آدمی تیمور کو گھیر کر کھڑے تھے۔ 2 لوگوں نے اسے گھٹنوں کے بل زمین پر بٹھایا ہوا تھا، ساتھ میں مختلف قسم کے ہتھیار بھی پڑے تھے، لوہے کے راڈز، چھریاں، چاقو اور نہ جانے کیا کچھ۔ 2-3 لوگوں نے ڈنڈے بھی ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے، ان کی غضبناک چہروں پر بلا کی سختی تھی۔ ریاض تو وہ خونی اور دہشت زدہ ماحول دیکھ کر ہی الٹے قدموں واپس بھاگا تھا۔ اشر بھی تھوک نگلتے ہوئے بھاگنے کے لیے پلٹ ہی رہا تھا کہ جبھی تیمور کی نظر اس پر پڑی۔ اوئے اشر، میں یہاں ہوں، ادھر اس موٹے کے پیچھے، میری مدد کر یار۔ وہ چیخ کر بولا تو وہ سب اپنی لال انگارہ آنکھوں سے اشر کو گھورنے لگے۔ وہ تو ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کون اشر؟ بھائی میرا نام اشر نہیں ہے، اور میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ معذرت آپ کو ڈسٹرب کیا، آپ جاری رکھیں اپنا کام، پلیز کیری آن۔ وہ کہہ کر رکے بغیر وہاں سے بھاگا۔ حارث تو کچھ کر یار، تو میرا پکا دوست ہے، بچا لے مجھے ان سے۔ ادھر آؤ، تم جانتے ہو اس کو؟ ان میں سے ایک نے اپنی کرخت آواز میں حارث کو ہاتھ کے اشارے سے پاس بلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بھائی، کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ کی خیریت دریافت کرتا جاؤں۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے؟ اچھا میں چلتا ہوں، امی انتظار کر رہی ہوں گی، اللہ حافظ۔ وہ تو جان چھڑوا کر وہاں سے ایسا بھاگا کہ پلٹ کر دوبارہ نہیں دیکھا۔ کمینو، دکھا دی نا تم نے اپنی اوقات، کیا اسی لیے مجھے بھائی بولتے تھے؟ مجھے چھوڑ گئے ان کے پاس مرنے کے لیے؟ اس حیدر سے تو مجھے کوئی امید ہی نہیں، اے اللہ تو ہی میری مدد کر۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ تم کیوں کھڑے ہو یہاں ابھی تک؟ بھاگو ادھر سے، ایک نے حیدر کو گھورتے ہوئے کہا، جس نے جینس پر جیکٹ پہن رکھی تھی اور ہاتھوں میں بہت سارے بینڈز چڑھائے، ایک ڈنڈا اپنے پیچھے چھپائے کھڑا تھا۔ میں نہیں بھاگوں گا، میں اس لڑکے کے ساتھ ہوں، وہ اطمینان سے بولا تو جہاں وہ 5 چونکے تھے وہیں تیمور نے بھی جھٹ سے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ مجھے تو لگا کہ شاید تم بھی ان ڈرپوکوں کی طرح بھاگ جاؤ گے۔ میں MNA کا بیٹا حمزہ حیدر علی ہوں، اور میں پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میرے دوست کو چھوڑو ورنہ میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ ہمارے علاقے میں کھڑے ہو کر ہم ہی دھمکا رہے ہو؟ ہاں دھمکا رہا ہوں، اور مار کے بھی چلا جاؤں گا۔ کیا اکھاڑ لو گے تم میرا؟ MNA کا بیٹا، لڑکے تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ ان میں سے ایک آدمی واحد تھا جو چیئر پر بیٹھا تھا، اسی نے چونک کر حیدر سے پوچھا۔ میرے باپ کو چھوڑو اور میرے دوست کو جانے دو، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ کیسے کوئی غلطی نہیں ہے؟ تمہیں معلوم بھی ہے اس نے جگو بھائی کے چھوٹے بھائی پر کس بری طرح سے تشدد کیا ہے، اور جانتے ہو جگو بھائی کون ہے؟ بھائی ہوگا اپنے گھر میں، وہ تنفر سے ہاتھ جھلا کر بولا۔ یہ ہیں جگو بھائی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے ہاتھ سے کرسی پر بیٹھے شخص کی جانب اشارہ کیا۔ اوہ آپ ہے جگو بھائی، معاف کیجیے گا میں نے پہچانا نہیں۔ دوسرے لمحے حیدر نے شائستگی سے معذرت کی، اسے کیا معلوم تھا کہ جگو بھائی بھی وہاں تشریف فرما ہوں گے۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے اس دوست نے میرے بھائی کو کس بری طرح سے مارا ہے؟ پہل تو آپ کے بھائی نے ہی کی تھی، ہمارے علاقے میں آ کے اس نے ہمارے ہی بندے پر ہاتھ اٹھایا ہے، سزا تو ہم اسے لازمی دیں گے۔ یہ ابھی کے ابھی سوری بولے گا، آپ معاملہ رفع دفع کریں۔ جب تمہیں معذرت کر کے معاملہ ختم ہی کرنا تھا تو یہ ڈنڈا ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جگو بھائی نے اس کے کندھے کے پیچھے سے جھانکتے موٹے سے ڈنڈے کو دیکھ کر چپتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میں نے کب کہا کہ میں معذرت کروں گا؟ تو اور کون کرے گا؟ یہ کرے گا نا،
तैमूर सॉरी बोल भाई को। फजूल में ही, एक तो मुझे यरगमाल बना कर ले आए ये लोग और मैं ही सॉरी बोलूं? पागल हूं क्या मैं? उन आदमियों के नरगे में घिरा वो भुना कर बोला। नहीं बोल रहा, जग्गू भाई ने तैमूर की बात सुनकर जताते हुए हैदर को कहा। इससे पहले कि हैदर कुछ बोलता उनके साथियों में से एक बोल उठा, जग्गू भाई आप क्या इसके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ बिठाएं इसको इधर और इसके साथ साथ उसे भी ठोक दें। हैदर ने गर्दन मोड़कर एक अबरू उठाकर उस मशवरे देने वाले को देखा। ये डंडा दिख रहा है? उसने अपने पीछे से डंडा निकालकर सामने किया। नहीं दिख रहा, अंधा हूँ, उसने भी दू बदू जवाब दिया। वेरी गुड, यही डंडा तेरे सर में मार के तेरी बिनाई वापस ले आऊँगा। चुपचाप जाके पीछे खड़ा हो जा वापस। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते। जग्गू भाई आपने देखा ये क्या बोल रहा है? उसने एहतजाज करना चाहा तो उसने हाथ के इशारे से रोकते हुए उसे पीछे हट जाने के लिए कहा, जो हैदर को बुरी तरह घूरते हुए नाचार पीछे हो गया। तो मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें टिकट दिलवा दूंगा। जग्गू भाई ने कुछ देर गहरी नज़रों से हैदर को देखते रहने के बाद ऑफ़र की, जो बेसाख्ता चौंक उठा था। वो तो समझ रहा था कि तैमूर के साथ साथ उसकी मौत का परवाना भी जारी होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही थी। आपकी पार्टी ज्वाइन करना मेरे लिए एजाज़ से कम नहीं होगा जग्गू भाई, लेकिन मेरे अब्बा मेरा कत्ल कर देंगे। दूसरे ही लम्हे फिर वो शाइस्तगी की ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए बोला, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, तुम अपने बाप का नाम बताओ। MNA ज़हूर दिलावर का बेटा हूँ मैं। वो जो टांग पर टांग रखे बैठा था उस नाम पर एकदम चौंकते हुए सीधा हुआ। क्या कहा तुमने? ज़हूर दिलावर कहा है मैंने, उन्हीं का बेटा हूँ मैं, उसने मुस्कुराते हुए मासूमियत से जवाब दिया। जग्गू भाई के एक्सप्रेशंस उसे मज़ा दे गए थे। बरसरे इक़्तिदार पार्टी के एक सीनियर रहनुमा के बेटे को वो अपनी पार्टी में शामिल होने की दावत दे रहा था। इससे बढ़कर कौन बेवकूफ़ हो सकता था? उसे लगा शायद किसी छोटी मोटी पार्टी के रहनुमा की बात कर रहा होगा वो, या फिर सिर्फ रोब जमाने के लिए कह रहा होगा। लेकिन अब नाम सुनकर उसे याद आ ही गया था कि हैदर की शक्ल उसे क्यों देखी देखी लग रही थी। वो अपने बाप जितना मकबूल नहीं था और ना ही ज़हूर दिलावर उसे सियासी झमेलों में फंसाया करते थे। उसे खुद भी शौक़ नहीं था उनके सियासी कामों में हाथ बटाने और कैंपेन चलाने का। बस इलेक्शन के दिनों में ही कुछ बार वो उनके साथ जलसों और कॉर्नर मीटिंग्स में शरीक हुआ था। रस्सी लेकर आओ, बांधो उसको। जग्गू भाई की करख्त आवाज़ पर उसके गिर्द खतरे की घंटी बजी। बांध क्यों रहे हैं? वो हड़बड़ा कर बोला। तुम्हारे बाप की तरफ बहुत हिसाब निकलते हैं मेरे, सिर्फ उसी की वजह से आज हमारी पार्टी नैब और FIA के निशाने पर है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है जग्गू भाई? हैदर को मालूम नहीं था कि ये रोब झाड़ना उसे इतना महंगा पड़ जाएगा। तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है जो खुद चल के मौत के मुंह में आए हो। जान की अमान दे दे, आइंदा इस इलाके कभी रुख नहीं करूँगा। वापस जाओगे तो रुख करोगे ना? मुझे मारने से आपको लगता है कि मेरे बाप को तोड़ सकेंगे? मेरी मौत पर उनसे ज़्यादा कोई और खुश नहीं होगा। उसकी आवाज़ में नमी सी घुली थी। जग्गू भाई ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया, बस नासमझी से उसे देखा। असल में मुझे सियासत में आने का बड़ा शौक़ है, लेकिन अब्बा नहीं मानते। उन्हें डर है कि कहीं मैं सियासत में आकर उनसे ज़्यादा फेमस ना हो जाऊं और मुझे उनके साइड बिजनेस का ना पता चल जाए। साइड बिजनेस क्या है? गैर कानूनी काम भाई, जैसे टैक्स के पैसे बचाकर दूसरे मुल्क अपनी फुप्पो को भेज देना। आपको तो मालूम होगा ही ऐसे पैसों का। तुम तो उसके बेटे हो, फिर भी तुमसे इतनी पुरखाश क्यों है उसे? क्योंकि मैं उनकी पार्टी की बजाय दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। कौन सी पार्टी? वही पार्टी जिसका वहाँ झंडा लगा है। उसने उंगली से गली के किनारे पर लहराते झंडे की तरफ इशारा किया। ये तो मेरी पार्टी है। क्या सच में? हैदर की हैरत दीदनी थी। मैंने तो तुम्हें पहले भी ऑफ़र की थी, तुम हामी भरो, मैं ऊपर वालों से बात करके टिकट दिलवा दूंगा तुम्हें, फिर हम मिल के ज़हूर दिलावर के सारे राज फाश करेंगे। ये तो कमाल हो गया, मैं आज ही अपना घर छोड़ दूंगा। लेकिन क्या आप? ज़ोर से कहते हुए वो अचानक हिचकिचा कर रुका। हाँ हाँ, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी रिहाइश का इंतज़ाम हो जाएगा। ग्रेट, थैंक यू जग्गू भाई, हैदर फरते मुसरत से बोला। शुक्रिया को छोड़ो, आज से तुम भी हमारा हिस्सा हो। क्या मैं जा सकता हूँ? घर से कुछ सामान उठाने। हाँ जाओ, और इसे भी ले जाओ साथ, लेकिन जल्दी आ जाना तुम। उसने यकीन दहानी करवाते हुए अपना कॉन्टैक्ट कार्ड उसे दिया। उठकर हैदर को गले लगाया और छोड़ने के लिए खुद गली के बाहर खड़ी तैमूर की गाड़ी के पास भी आया। चलो उठो, निकलो इधर से, तैमूर के हाथ रस्सी से आज़ाद करते हुए उस आदमी ने बेजारी से कहा। आज भी वो जग्गू भाई की वजह से किसी को टपका नहीं पाए थे। जिसको भी उठा कर लाते या तो जग्गू भाई उसे पार्टी में शामिल कर लेते या फिर डरा धमका कर छोड़ देते। सीधी और साफ बात यह थी कि बंदा टपकाते हुए जग्गू भाई के हाथ कांपते थे। ये क्या ड्रामा था? फ्रंट सीट संभालते हुए तैमूर ने बेताबी से पूछा।
اس ساری گفتگو کے دوران وہ ناسمجھی اور پریشانی سے ان دونوں کو دیکھتا رہا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ ظہور دلاور کے بارے میں جتنی بھی باتیں حیدر نے کہی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں۔ اسے سیاست کہتے ہیں برو، گریبان میں سے گوگلز نکال کر آنکھوں پر چڑھاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ہر جگہ ہاتھ سے کام نہیں لیا جاتا، بعض دفعہ یہ زبان ہی کام آتی ہے بس۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ مزے سے بتا رہا تھا۔ صحیح ٹرینڈ کیا انکل نے تجھے، کمینے انسان، اگلی دفعہ الیکشن لڑ اور آگ لگا دے سیاست میں، وہ کھل کر ہنستے ہوئے بولا۔ وہ بالکنی میں رکھے پودوں کو پانی دے رہی تھی جب غیر ارادہ سی نگاہ اس جانب اٹھے۔ اس کی بالکنی سے پوری گلی کا منظر دکھائی دیتا تھا، اور وہ گاڑی جو اس کے گھر کے پاس آ کر رکی تھی اسے تو وہ اچھے سے پہچانتی تھی۔ یہ ادھر؟ پہلے چونک کر اور پھر عجلت میں وہ وہاں سے نکل کر اپنے روم میں آئی، بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پر ڈالا اور ایک نظر قد آور شیشے میں خود کا جائزہ لیتے ہوئے جلدی سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے جب تک وہ لاؤنج میں پہنچی، وہ اپنی گاڑی پورچ میں پارک کر چکا تھا۔ تم یہاں؟ خیریت؟ مقابل نے اس کی پھولی سانسوں اور چہرے پر بکھرے حیرت کے رنگوں کو بخوبی نوٹ کیا تھا۔ عباد انکل نے بلوایا تھا۔ اس کی گلابی آنچل سے ڈھکے سر کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی بھاری آواز میں جواب دیا، لیکن زرنور نے اس کی بات سنی کہاں تھی؟ وہ تو اس کے ہاتھ میں موجود اس بکے کو دیکھ رہی تھی جس کی مہک وہاں تیزی سے پھیلنے لگی تھی۔ ان پھولوں نے تو اسے جی بھر کے شرمندہ کروا دیا تھا اس کے سامنے۔ اف، بس ایک دفعہ یہ پھول بھیجنے والا میرا ہاتھ لگ جائے، اچھے سے طبیعت صاف کروں گی اس کی، وہ دل ہی دل میں اسے سلواتے سنا رہی تھی۔ یقیناً کوریئر والا دے گیا ہوگا، لاؤ مجھے دے دو، خجالت سے کہتی ہوئی اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پھول لے لیے تھے۔ ہائے احمد بھائی، تبھی وہ جانے کہاں سے نکل کے آتی ہوئی خوشی سے اس کے گلے لگا تھا۔ ہائے، احمد نے بھی جواباً مسکراتی ہوئی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا۔ بابا اسٹڈی میں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، جلدی آ جائیں۔ بازل کے پیغام دینے پر وہ سرس بات میں ہلاتے ہوئے اس کی معیت میں آگے بڑھ گیا، لیکن جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا ضرور تھا جس نے اس کے لائے ہوئے پھولوں کو سینٹرل میز پر پٹخ دیا تھا۔ ہاں، یہ پھول وہی لے کر آیا تھا اس کے لیے، لیکن زرنور نے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دے کر خود سے ہی فرض کر لیا تھا کہ شاید وہ بکے بھی اس انجان شخص کی جانب سے آیا ہوگا۔ احمد نے بھی اس کی تصحیح کرنے کا ارادہ ترک کر کے سر جھٹکتے ہوئے اسٹڈی کی جانب رخ کر لیا۔ وہ تینوں پریشانی کی حالت میں وہاں بیٹھے تھے، لیکن جب تیمور کی گاڑی کو وہاں آتے دیکھا تو سب چونک اٹھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ آستین موڑتے ہوئے غضبناک سا گاڑی میں سے نکل کر ان کی جانب آیا۔ بے وفا، بے غیرت اور انتہائی ڈرپوک قسم کے انسان ہو تم لوگ۔ پہلے اس کی گرفت میں اشر ہی آیا تھا جس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے دبوچے ہوئے وہ ان کی کلاس لے رہا تھا۔ ارے بچوں، چائے کیوں بنا دیا آپ نے؟ احمد بھائی کو نہیں پسند، وہ کافی پیتے ہیں۔ وہ ٹرالی سیٹ کر رہی تھی جب بازل نے وہاں آتے ہوئے کہا، مجھے کیا معلوم کہ اسے کافی پسند ہے، پہلے بتانا چاہیے تھا نا، اور دوسری بات مجھے کافی بنانی بھی نہیں آتی۔ وہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کو چائے کے سوا کچھ بنانا نہیں آتا۔ فریج میں سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے اس نے شرارت سے کہا، فضول نہیں بولو، اور یہ بتاؤ وہ آیا کیوں ہے؟ کب سے اسے یہی بے چینی لاحق تھی۔ یونیورسٹی فیلو آپ کے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا۔ یونیورسٹی فیلو ہے، فرینڈ نہیں ہے جو مجھے معلوم ہوگا، اب بتاؤ جلدی۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے تو احمد بھائی کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، اسی کے بارے میں بابا سے ڈسکشن کر رہے ہیں۔ پانی پیتی ہوئی اس نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اور یہ تو زرنور کو بھی معلوم تھا کہ حارث اور اس کے والد اظہر ملک کی وجہ سے ہی احمد اور عباد بخاری کی جان پہچان بڑی تھی۔ عباد بخاری اور اظہر ملک بزنس پارٹنر تھے۔ جب احمد نے حارث سے بزنس سٹارٹ اپ کرنے کا خیال ظاہر کیا تو وہ اسے پہلی فرصت میں ان دونوں کے پاس ہی لایا تھا۔ اس کی وسیع سوچ، نظریے اور سمجھداری کے تو وہ دونوں دل سے قائل تھے۔ عباد بخاری تو اسے اپنے تینوں بچوں کی طرح ہی عزیز رکھتے تھے، جواباً وہ بھی ان کا اپنے باپ جتنا ہی احترام کرتا تھا۔ یہ لے جاؤ۔ مختلف چیزوں سے ٹرالی سجا کر اس نے بازل کو اشارہ کیا۔ کافی؟ اس نے تنقیدی نظروں سے ٹرالی میں رکھی ریڈی میڈ چیزوں کو دیکھا، وہ جو اپنی بہن کے پھوڑ پن کی وجہ سے باہر سے لایا تھا۔ زارا بخاری بھی ناساز طبیعت کی وجہ سے سو رہی تھیں، ان کی موجودگی میں تو کچھ باہر سے لانے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ اب نہیں بنانی آتی تو کیا کروں، لے جاؤ، پی لے گا وہ چائے۔ ہاتھ جھلا کر بیزاری سے جواب دیا گیا۔ ان کو اپنی کافی سے بہت محبت ہے، وہ اس پر بالکل کمپرومائز نہیں کرتے۔ تم نے کیا اپنے احمد بھائی کی پسند ناپسند کے بارے میں گھول کے پی رکھا ہے؟ زرنور نے تنک کر پوچھا۔ ایک تو آپ فوراً غصے میں آ جاتی ہیں۔ اچھا بھائی، جا رہا ہوں، اور کافی کا پوچھیں گے تو بتا دوں گا کہ بچوں کو نہیں بنانی آتی، اسی چائے پر گزارا کریں۔ تم کر کے آؤ یہ بکواس، پھر بتاؤں گی میں تمہیں۔ وہ دھمکا کر بولی تو کچن سے باہر جاتے ہوئے وہ ہنس رہا تھا۔
چلو ٹھیک کر لے اپنا منہ، اتنی دفعہ تو تجھے سوری بول دیا، اب کیا ناک رگڑ کر معافی مانگے؟ تیمور نے خصیلی نظر حارث پر ڈالی اور پھر دوبارہ رخ موڑ لیا۔ اشر اور حارث نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تھا۔ اچھا میری بات سن۔ دوسرے ہی لمحے اشر نے تیمور کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا جس کو اس نے جھٹک دیا تھا۔ تو نے ہمیں مار کے اپنا بدلہ لے تو لیا، اب کیوں ایسے نخرے دکھا رہے؟ تم لوگ مجھے چھوڑ کر بھاگے ہی کیوں؟ تو کیا تیرے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے؟ ہاں ہو جاتے، ڈرپوکوں کی طرح زندگی گزارنے سے تو بہتر ہے جگو بھائی تم لوگوں کو ٹپکا ہی دیتے۔ کون جگو بھائی؟ ان تینوں نے چونک کر ناسمجھی سے پوچھا۔ وہی جگو بھائی جس کی دہشت سے تم لوگ ڈر کے بھاگے تھے۔ اور سیکھو اس مرد مجاہد سے کچھ، اس سے مجھے آدھی فیصد بھی امید نہیں تھی کہ یہ میری مدد کرے گا، لیکن میرے برے وقت میں یہی میرے کام آیا، تحفہ تم لوگوں پر۔ تیز لہجے میں ان کو کہتے ہوئے اس نے حیدر کی طرف اشارہ کیا جو ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے گردن اکڑا کر بیٹھا تھا۔ اس نے تجھے بچایا ہے؟ وہ استفہامیہ سے انداز میں بولے۔ ہاں، اسی کی وجہ سے میں یہاں زندہ بیٹھا ہوں۔ یہ دیکھ میرے جڑے ہوئے ہاتھ، غصہ تھوک دے یار، اب تو معاف کر دے، حارث نے کہتے ہوئے سچ مچ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میری بلا سے اب تم لوگ ناک سے لکیریں کھینچو یا سمندر میں چھلانگ لگا دو، میں اب تم لوگوں سے بات نہیں کرنے والا۔ تیمور منہ پھلا کر بولا۔ تو پھر کیا میرے ساتھ پروگرام کی شوٹنگ کے لیے بھی نہیں چلے گا؟ وہاں جانے سے کس نے منع کیا؟ میں نے تو صرف بات نہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ ریاض کی بات پر اس نے رخ موڑے ہی جواب دیا۔ چھوڑنا تیمور، کر دے ان کو معاف۔ حیدر بور ہو گیا تھا سپر ہیرو بنے اور گردن اکڑائے اکڑائے۔ بالکل نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم لنچ کرنے چلتے ہیں اچھے سے ریسٹوران میں، بل یہ تینوں دیں گے، بس کافی ہے نا اتنی سزا؟ او بھائی، ہمیں یہ سزا بالکل نہیں منظور، ریاض نے فوراً سے بدک کر کہا۔ لنچ کے نام پر ان دونوں بھوکڑ نے ہزاروں روپے کا کھانا کھا جانا تھا۔ پیسے تو اب تم تینوں ہی دو گے، چل حیدر، حتمی انداز میں کہتی ہوئی وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے حیدر سے بولا۔ ڈارک بلو شرٹ کے کف پلٹتے ہوئے جب وہ باہر آیا تو وہ پہلے سے بازل کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی۔ بچوں، آداب میزبانی نبھا لو کچھ، آپ نے تو ان سے بات تک نہیں کی، اب جا رہے ہیں تو کم از کم سی آف ہی کر دیں۔ بازل نے دبی آواز میں اسے کہا تھا جو بے نیاز سی فون پر جھکی ہوئی تھی۔ تم کر دو، اسکرین پر اسکرول کرتی ہوئی لاپرواہی سے کہا۔ اشر اور لائبہ کی انگیجمنٹ والی رات سے ہی وہ مکمل طور پر اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ جانے اسے کیا جتانا چاہتی تھی، دونوں ہی اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھے، کوئی معذرت کرنے میں پہل کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ احمد نے ایک نگاہ غلط بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ ڈوبتی شام کے سبز منظر میں گلابی لباس میں بیٹھی وہ کوئی اپسرا ہی معلوم ہوتی تھی۔ احمد بھائی برا مت منائیے گا، آپ کو تو معلوم ہی ہے میری بہن کا۔ اس کی گاڑی کے پاس کھڑا وہ دھیمی آواز میں کچھ شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ پورٹ سے لان تک کا فاصلہ اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی ان کی آوازیں نہیں سن پا رہی تھی۔ پتہ نہیں دھیمی آواز میں کیا ریاض و نیاز چل رہے تھے۔ اچھے سے معلوم ہے، اس کا شانہ تھپکتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ دوبارہ زرنور کے پاس آیا۔ کیا باتیں کر رہے تھے تم دونوں؟ اس نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ معذرت کر رہا تھا ان سے، حارث بھائی کے اتنے اچھے فرینڈ پہلی بار تو گھر آئے اور ہم ٹھیک سے مہمان نوازی ہی نہیں کر سکے، اور اب تو بابا سے بھی اتنی اچھی دوستی ہو گئی ہے ان کی۔ 10 چیزیں تو پلیٹوں میں ڈال کے خدمت میں پیش کی تھیں، یہ بھی کم تھا کیا؟ تو آپ نے کون سا بنائی تھیں؟ صرف سرو ہی کی تھیں؟ کی تو تھی نا۔ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا بچوں، انہوں نے ایک چیز کو چکھا تک نہیں، مجھے کہہ رہے تھے کہ کھانا کھا کر آیا ہوں گھر سے، بس کافی بنوا دو مجھے۔ اور سوچے ذرا مجھے کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی یہ کہتی ہوئے کہ میری بہن کو کافی بنانی ہی نہیں آتی، کسی دن بنا بھی لے تو کوئی کڑوا سا محلول گھول کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے سن رہی تھی۔ تم نے یہ سب کہا ہے اس سے میرے بارے میں؟ زرنور نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ جو حقیقت تھی وہی بتائی تھی، وہ بے چارگی سے بولا تو اس نے ایک تھپڑ اس کے بازو پر رسید کیا تھا۔ پہلے ہی وہ مجھے کوئی بدتمیز سی لڑکی سمجھتے ہوئے اتنی خار کھائے بیٹھا ہے، اوپر سے تم نے اور میرے بارے میں الٹا سیدھا بول کر اسے اور بدگمان کر دیا ہے۔ آپ کیوں ان کی اتنی فکر کرتی ہیں؟ جو سمجھتے ہیں سمجھنے دیں، ہم نے کون سا آپ کا رشتہ طے کرنا ہے ان کے ساتھ؟ اٹھو ادھر سے فوراً، بہت ہی فضول بولنے لگ گئے ہو، بڑی بہن ہو تمہاری، کچھ تو میری عزت اور لحاظ کر لیا کرو، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہو۔ زرنور نے اچھے سے اس کی کلاس لی تھی۔ اچھا بھائی جا رہا ہوں میں، لیکن جو ٹرالی آپ نے سجا کر بھیجی تھی وہ واپس کچن میں آ چکی ہے، ویسی کی ویسی، سونے سے پہلے اسے ٹھکانے لگا دیجیے گا، ورنہ پھر صبح آپ کی کلاس لگ جانی ہے مما کے سامنے۔ وہ جاتی ہوئی بھی اسے چھیڑنے سے باز نہ آیا۔ جواباً وہ کچھ کہنے لگی تھی کہ ہاتھ میں پکڑے فون پر رنگ ہونے لگی۔ انجان نمبر سے آتی کال کو ریسیو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن بازل کی فضول گوئی سے بچنے کے لیے اس نے فون اٹھانا ہی بہتر جانا۔
کال یس کر کے کان سے لگاتے ہوئے اس نے ہاتھ اور نظر کے اشارے سے فوراً وہاں سے اسے رفو چکر ہونے کے لیے کہا تھا، جو شرارتی سا مسکراتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ہیلو، آپ زرنور ہیں نا؟ انجان شخص کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ حیرت سے سیدھی ہو بیٹھی۔ میں زرنور ہی ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ میں سمیر بات کر رہا ہوں، یقیناً بھول تو نہیں گئی ہوں گی آپ مجھے؟ اوہ سمیر، اس نے گہری سانس لی۔ اس کو کیسے بھول سکتی تھی آخر؟ جی آپ مجھے یاد ہیں، خیریت؟ آپ نے فون کیا؟ آپ کے فرینڈ نے کہا تھا کہ آپ اس وقت بال کھول کر مین گیٹ کود کر سڑکوں پر گھوم رہی ہوتی ہیں، تو بس وہی چیک کر رہا تھا۔ ابھی آپ گھر میں ہی ہیں یا باہر بلیاں پکڑ رہی ہیں؟ حیدر نے آپ سے یہ سب کہا تھا میرے بارے میں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے تو اس کا نام نہیں لیا، پھر آپ کو کیسے معلوم کہ اسی نے مجھے یہ کہا ہے؟ اس کی حاضر جوابی پر لمحے کو وہ گڑبڑا گئی تھی۔ وہ اصل میں مجھے حیدر نے بتایا کہ آپ نے میرے بارے میں اس سے پوچھا تھا، میری نیچر وغیرہ کے بارے میں، اور اتنا تو مجھے یقین ہے کہ وہ میرے بارے میں ایسی باتیں بتا سکتا ہے بس۔ دوسرے ہی لمحے کور کرتے ہوئے اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ کافی انٹرسٹنگ فرینڈز ہیں آپ کے، اور مجھے بس یہ کہنا تھا کہ اگر آپ اس پروپوزل سے خوش نہیں تھیں تو مجھے ویسے ہی کہہ دیتی۔ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوں جو آپ کے اس انکار کو انا کا مسئلہ بنا لیتا۔ خیر، میری مدر آپ کے پیرنٹس سے معذرت کر لیں گی۔ تھینک یو سمیر فار دس فیور۔ پرسکون سانس لیتے ہوئے وہ تشکر سے بولی۔ مینشن ناٹ، ویسے مجھے آپ کے اس انکار کا طریقہ بہت پسند آیا۔ مجھے تو سچ میں یقین ہو گیا تھا کہ آپ ویسی ہی ہیں جیسی آپ کے دوست نے بتایا، لیکن گھر جا کر جب میں نے اس بارے میں سوچا تو آئی واز امیزڈ۔ اس کے مسکرا کر کہنے پر وہ بھی ہنس پڑی تھی۔ مناہل، اگر تمہیں میرا لیپ ٹاپ چاہیے تھا تو تم مجھ سے پوچھ کر لے لیتی۔ وہاں میں سارے کمرے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پریشان ہو گیا اور تم یہاں بچوں والے کارٹون لگا کر بیٹھی ہو۔ اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے مناہل کو دیکھ کر کہا، جو نیچے کارپیٹ پر صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ مووی لگی تھی ٹینگلڈ۔ گود میں حارث کا لیپ ٹاپ رکھا تھا جس کی اسکرین پر قریب ہی 2 چپس کے پیکٹ اور سافٹ ڈرنک کا کین بھی پڑا تھا۔ اس نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر حارث کو دیکھا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کارٹون نہیں ہے، اور دوسری بات میں تم سے پوچھ کر لیتی لیپ ٹاپ۔ تم بھی بغیر پوچھے میری چائے پی جاتے ہو، میری چپس کھا لیتے ہو۔ میں کچھ کہتی ہوں کیا تمہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تو کہہ رہا تھا کہ وہ لیپ ٹاپ میرا ہے، تمہیں مجھ سے پوچھ کر لینا چاہیے تھا۔ ویسے بھی جب کسی کی چیز لیتے ہیں تو اس سے پوچھ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب کیا مجھے تم سے بھی اجازت لینی پڑے گی؟ اور یہ کیا تم نے تمہارا سیکھ لیا ہے؟ کتنے تنگ دل اور خود غرض ہو گئے ہو تم۔ عمیر بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کتنا خود غرض ہوتا جا رہا ہے۔ مناہل نے تندھی سے اسے کہنے کے بعد عمیر کو مخاطب کیا، جو سامنے سنگل صوفے پر بیٹھے ٹاک شو دیکھ رہے تھے۔ میرے دل کی چھوڑو، تم اپنی بات کرو، حارث نے کہتے ہوئے اس کے پاس پڑا چپس کا پیکٹ اٹھا لیا، جسے اس نے فوراً ہی جھپٹ کر چھین لیا تھا۔ میری ہیں، وہ جتا کر بولی۔ اب تم خود دیکھ لو کہ کس کا دل چھوٹا ہے۔ حارث کا اشارہ اس کے چپس جھپٹنے پر تھا۔ جب تم مجھے اپنے 50 روپے کی چپس دینے کو تیار نہیں تو پھر میں تمہیں کیوں اپنے اتنے مہنگے اور قیمتی لیپ ٹاپ پر کارٹون دیکھنے دے دوں؟ حارث نے بھی بدلہ لیتے ہوئے اس کی گود میں پڑا لیپ ٹاپ اٹھا لیا تھا۔ واپس کرو حارث، مجھے مووی دیکھنی ہے۔ مناہل نے دوبارہ اس کے ہاتھ سے جھپٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ بھائی، دیکھ رہے ہیں آپ اس کے ڈبل سٹینڈرڈز کو؟ حارث نے اس کو گھورتے ہوئے عمیر سے کہا۔ تم… مناہل نے صوفے پر سے کشن اٹھا کر اسے کھینچ مارا۔ رک جاؤ، ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ اس نے بھی بھنا کر وہی کشن اٹھا کر اسے دے مارا تھا، لیکن وہ پھرتی سے سائڈ پر ہو گئی تھی اور نتیجتاً وہ کشن اس کے پیچھے ہی بیٹھے عمیر کے منہ پر جا لگا تھا۔ اٹس انف، تم دونوں میں تمیز نام کی کوئی تھوڑی سی چیز باقی رہ گئی ہے تو بتاؤ مجھے۔ کیوں بچوں کی طرح لڑتے رہتے ہو سارا دن؟ اشنا اور زین سے ہی کچھ سیکھ لو، عمر میں اتنے چھوٹے ہیں تم سے، لیکن وہ بھی اتنا نہیں لڑتے ہوں گے جتنا کہ تم دونوں۔ عمیر کی ایک ہی ڈانٹ پر وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر شرمندہ سے ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں بیٹھا تھا تاکہ سکون سے نیوز دیکھ لو، لیکن تم دونوں تو ابھی تک ٹین ایجر سمجھتے ہو نا خود کو۔ لیپ ٹاپ دو اسے، عمیر نے حارث سے کہا۔ لیکن بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے حارث؟ ان کے سختی سے کہنے پر اس نے اپنا لیپ ٹاپ اسے دے دیا تھا۔ اب میں لڑتے ہوئے نہ دیکھوں تم دونوں کو۔ وارننگ دے کر وہ پھر نیوز کی جانب متوجہ ہو گئے۔ مناہل اسے تمسخر سے دیکھتی پھر سے مووی لگا چکی تھی، جبکہ وہ سکینہ توز نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا۔ بیگ کندھے پر ڈالے وہ عجلت میں کچن میں آئی تھی، جہاں زارا اور عباد بخاری کے ساتھ بازل بھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ کچھ ہوا ہے؟ زارا بخاری کے چہرے پر پھیلی فکر و پریشانی کو دیکھ کر اس نے اشارے سے بازل سے پوچھا، جس نے لا علمی سے شانے اچکا دیے۔ گڈ مارننگ، سب ٹھیک ہے ماما؟ سمیر کی مدر کا فون آیا تھا، انہوں نے جو پروپوزل دیا تھا اس سے معذرت کر لی ہے، انہوں نے دل گرفتی سے جواب دیا۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، کیا معلوم اسی میں بہتری ہو۔
کیٹل میں سے چائے کپ میں نکالتے ہوئے اس نے سرسری سا کہا، ورنہ دل تو خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اور رات کو احمد آیا تھا تو مجھے کم از کم اٹھا ہی دیتے، بچہ پہلی بار گھر آیا اور اٹھا کر اس کے سامنے بازاری کھانے رکھ دیے۔ اس لیے کہتی ہوں میں تم سے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ گھرداری بھی سیکھ لو۔ زارا بخاری کا روئے سخن اس کی جانب ہو چکا تھا۔ اب یہ گھرداری کا لیکچر کوئی گھنٹے تک ہی چلنا تھا، جس سے بچنے کے لیے بریڈ کو رول کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج میں آپ سے لازمی کوئی ڈش سیکھوں گی، لیکن ابھی میں بہت لیٹ ہو رہی ہوں، میرا لیکچر مس ہو جائے گا۔ چائے کے بڑے گھونٹ لیتے ہوئے اس نے بے چارگی سے کہا، بچو آپ کی گاڑی ابھی تک ورک شاپ سے واپس نہیں آئی ہے، اس لیے آج آپ میرے ساتھ بائک پر جائیں گی۔ میں نہیں جانے والی تمہاری اس بیکار سی بائک پر، میں کیب سے چلی جاؤں گی۔ دیکھے بابا، بچو اکیلے کیب سے جانے کا کہہ رہی ہیں۔ بھائی کے ساتھ چلی جاؤ زرنور، عباد بخاری نے اخبار کے ورق گردانی کرتے ہوئے کہا تو ناچار اسے ان کی بات ماننی پڑی۔ آج تم کالج کیوں نہیں گئے؟ جامعہ میں داخل ہوتے ہوئے زرنور نے اس سے پوچھا تھا، جو محتاط انداز میں بائک چلا رہا تھا۔ کیونکہ میں آپ کی یونیورسٹی دیکھنے آیا ہوں۔ اور تم سے کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں اپنی یونیورسٹی دکھاؤں گی؟ آرٹس فیکلٹی میں مجھے ڈراپ کرو اور سیدھا واپس جاؤ۔ یار بچو، میں تو کالج سے آف ہی اسی وجہ سے کیا تھا۔ اس کے ڈپارٹمنٹ کے باہر بائک روک کر اس نے کہا، حیدر بھائی اور باقی سب کدھر ہیں ویسے؟ آس پاس گردن گھما کر دیکھتی ہوئی اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ وہ IBA میں پڑھتے ہیں بازل، یہ ان کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ تو وہ کہاں پر ہے؟ بہت دور ہے، مر جاؤ گے چل چل کے، اور ویسے بھی IBA والوں کے دماغ 7ویں آسمان پر رہتے ہیں، اس لیے وہاں پر ذرا کم ہی چکر لگتے ہیں کسی کے۔ بس جو میں نے اتنی تعریفیں سن رکھی ہیں IBA کی، میں نے وہاں لازمی جا کر دیکھنا ایک دفعہ، میں بھی MBA وہیں سے کروں گا۔ پہلے آئی کام تو کر لو، پھر MBA کی بات کرنا۔ اسے کہنے کے بعد وہ لائبہ اور مناہل کی جانب متوجہ ہوئی جو وہیں آ رہی تھی۔ آج تم یہاں کیسے؟ لائبہ نے خوشگواری سے پوچھتے ہوئے اس کے بال بگاڑے۔ IBA دیکھنا ہے اس کو؟ زرنور نے اس کی فرمائش کے بارے میں ان دونوں کو بتایا۔ ریاض اور حیدر دکھا دیں گے تمہیں اچھے سے، مناہل نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن بچوں تو کہتی ہیں کہ وہ سارا دن آپ کے ہی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، وہ ناسمجھی سے بولا۔ ہاں یہ سچ ہے، وہ وہاں تبھی جاتے ہیں جب کوئی کلاس یا پریزنٹیشن وغیرہ ہو، ورنہ تو وہ لوگ سارا دن کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں گھوم ہی رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہاں میری بات ہو رہی ہے؟ چائے کے ڈسپوزیبل چھوٹے سے گلاس کو ہاتھ میں پکڑے وہ وہاں آتے ہوئے مناہل کی بات اچک کر بولا۔ شیطان کا نام لو اور وہ حاضر نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، زرنور نے بیزاری سے کہا۔ تم ادھر کیا کر رہے تھے ویسے؟ لائبہ نے مشکوک سے انداز میں پوچھا۔ کیمسٹری کینٹین گیا تھا چائے لینے۔ تمہارے ڈپارٹمنٹ میں کیا ڈھنگ کی چائے بھی نہیں ملتی؟ زرنور نے طنز سے پوچھا۔ تم بیٹھ جاؤ نا ہوٹل کھول کے، میں تو ویسے ہی تمہاری چائے کا دیوانہ ہوں، بعد میں پورا IBA تمہارے قدموں میں بیٹھ جائے گا۔ بکواس کروا لو بس۔ اوہو، آج تمہیں لے کر یہ شاہی سوار آیا ہے، کیسے ہو بازل میاں؟ بازل کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا، جس پر اس نے تھوڑا اونچا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ تالی کے سے انداز میں مارا تھا۔ I'm good، اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ہماری کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، ہم جا رہے ہیں، تو میرے بھائی کو یونیورسٹی دکھا دینا ٹھیک سے۔ بیگ میں سے فولڈر نکالتے ہوئے اس نے عجلت میں کہا۔ پوری یونیورسٹی نہیں دیکھنی، بس IBA دکھا دے۔ چلو اپنی بائک یہیں پارک کرو اور میرے ساتھ گاڑی میں آ جاؤ۔ حیدر اسے ساتھ ہی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ادھر آ جاؤ۔ آرٹس لابی میں پہنچ کر مناہل نے ان دونوں کو ایک طرف آنے کے لیے اشارہ کیا۔ کیا ہوا، کلاس نہیں لینی کیا؟ زرنور نے ناسمجھی سے پوچھا۔ نہیں، آج ہم کلاس بنک کریں گے اور تم ہمیں ساری بات بتاؤ گی۔ بیگ ایک طرف رکھ کر اس نے اطمینان سے چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون سی بات؟ زرنور نے الجھ کر کہا۔ اپنی اور احمد کی بات۔ اس کی اگلی بات پر ایک رنگ اس کے چہرے پر آ کر گزرا تھا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مناہل، میں نے پہلے بھی بتایا تھا تمہیں۔ نظریں چراتے ہوئے وہ خشک لبوں پر زبان پھیر کر بولی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ہم سے اپنے دل کی بات چھپاؤ گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے زرنور، لائبہ نے بھی سنجیدگی سے کہا تو وہ اپنے لب کو چلنے لگی۔ بتاؤ بھی یار، کیا بات ہوئی ہے تم دونوں کے بیچ؟ اس کی مسلسل خاموشی پر مناہل نے ضد ہو کر کہا۔ کوئی بات نہیں ہوئی ہے، میں نے غصے میں ذرا بدتمیزی سے بات کر لی تھی تو بس ڈانٹ دیا اس نے مجھے کہ میرے ساتھ تمیز سے بات کیا کرو۔ سامان ایک طرف پٹخ کر چیئر پر بیٹھتے ہوئے وہ برہمی سے بولی۔ وہ رات پوری جزیات کے ساتھ ذہن کے پردے پر تازہ ہو گئی تھی، اور ان دونوں کے لیے وہ کوئی قابل حیرت بات نہیں تھی، کیونکہ انہیں احمد کے ریزرو اور سنجیدہ نیچر کا معلوم تھا۔ اور کیا بتاؤں، I like him and that's it۔ like him, that's it۔ وہ دونوں زور سے چیخیں اٹھی تھیں۔ آہستہ بولو، دنیا کو کیوں بتا رہی ہو؟ اسٹوڈنٹس کے متوجہ ہونے پر اس نے دھیمی آواز میں ڈپٹا۔ like him اور love him؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ بس۔ لائبہ نے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے شوخی بھرے انداز میں پوچھا۔
مجھے نہیں پتا، جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ چند لمحے چپ رہنے کے بعد وہ سٹپٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھو مناحل کیسے بلش کر رہی ہے یہ۔ میں تو تمہاری منگنی والی رات سے ہی دیکھ رہی ہوں، مناحل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو زرنور نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں تب سے پتا تھا؟ مجھ سے کچھ چھپانا اتنا آسان نہیں ہے زرنور میڈم، اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ سنا ہے BA میں رات کو ہونے والی پارٹی کی تیاریاں عروج پر ہیں، چلو ذرا چکر مار کر آتے ہیں وہاں، اسی بہانے تم بھی دیداری یار کر لینا۔ لائبہ نے پھر اسے چھیڑتی ہوئے کہا۔ اس لیے نہیں بتا رہی تھی میں۔ برا مانتی ہوئی وہ بیگ شانے پر ڈال کر کلاس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی تھیں۔ آدھے چہرے پر رومال باندھے، آنکھوں پر ڈارک گوگلز لگائے وہ لائبریری میں موجود کچھ کتابیں اپنے سامنے بکھرائے بیٹھا تھا۔ معلوم نہیں کہ کسی سے چھپ رہا تھا یا پھر ویسے کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ انوشا نے کئی بار اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو الجھن سے دیکھا جو اس گرمی میں جانے کیوں ایسے نقاب کیے بیٹھا تھا۔ پہلی نظر دیکھنے والے کو تو کوئی چور ڈاکو ہی معلوم ہوتا تھا۔ ہتھیلی میں تھوڑی ٹکائے فولڈر پر قلم چلاتے ہوئے اس نے پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو ارد گرد سے بے نیاز اب کتاب کو چہرے کے سامنے کیے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا چکا تھا۔ سر جھٹکتی ہوئی وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دو لڑکے وہاں داخل ہوئے۔ گردن گھما کر وہ کسی کو تلاش کر رہے تھے اور جب اس پر نظر پڑی تو تیزی سے اس کی جانب آئے۔ ایک نے اس کی کتابیں چمٹ کر سمیٹیں اور دوسرے نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ نواردوں کی اس حرکت پر وہ حیران بھی نہ ہو پایا تھا کہ وہ اسے پکڑ کر باہر کی جانب چلے گئے۔ انوشا نے حیرت سے اس شخص کو یرغمال بن کر جاتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اسے باہر لا کر دیوار سے لگا دیا۔ تجھے معلوم ہے کراچی یونیورسٹی کتنی بڑی ہے؟ اس نے تنک کر پوچھا۔ مجھے کیا پتا ہوگا، میں نے کون سا اسکل سے پیمائش کر رکھی ہے؟ رومال کو ہلکا سا نیچے کھینچتے اس نے جواب دیا۔ فون آف کیوں کر رکھا تھا تو نے؟ لائبریری میں تھا یار، اس دفعہ بھی اس نے تحمل سے جواب دیا۔ IBA کی لائبریری میں تالے لگ گئے ہیں تو ادھر ڈیرا ڈال کر بیٹھا تھا؟ IBA کی لائبریری میں وہ نہیں ہے نا۔ وہ کون؟ ریاض نے الجھن سے پوچھا۔ ابے یار چشمش کی بات کر رہی ہے، حیدر نے بیزاری سے کہا، لیکن تیمور کی ساری خوش مزاجی کو بگڑے تیوروں میں بدلتے دیکھا تو فوراً معذرت کرنا چاہی، لیکن اپنی ہی دھن میں باہر آتے انوشا کی غیر ارادہ سی نگاہ ان کی طرف اٹھی تھی اور جب تیمور پر نظر پڑی تو وہ بری طرح چونکی تھی۔ رومال ابھی بھی اس کی تھوڑی پر بندھا تھا جبکہ گوگلز ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے۔ تیمور بھی اسے دیکھ چکا تھا اور جب اس کی آنکھوں میں تپش دیکھی تو بڑبڑاتے ہوئے نقاب کو چہرے پر چڑھایا، لیکن تب تک تو اسے یاد آ چکا تھا کہ یہ وہی بدتمیز شخص تھا جو اس دن اس کے پیچھے پڑا تھا۔ لب بھینچے وہ وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ وہ بھنا کر ان دونوں کی جانب مڑا۔ اتنی کوشش کر رہا تھا اسے چھپ کر اس کے پاس رہنے کی، لیکن تمہاری وجہ سے پہچان گئی وہ مجھے۔ بھائی اس کی 4 آنکھیں، ہماری وجہ سے نہ پتہ چلتا تو اس کو ویسی بھی خبر ہو ہی جانی تھی۔ تم دونوں آئے کیوں تھے میرے پیچھے؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا تو انہیں بھی یاد آ ہی گیا کہ وہ کیوں وہاں آئے تھے۔ وقار کباڑیے کو مار کر اس کا برگر چھین کر تو یہاں آ گیا، وہاں اس نے ہماری جان کھا رکھی ہے پیسے مانگ مانگ کر۔ کون سے پیسے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اسی برگر کے پیسے جو تو چھین کر لایا تھا۔ تم لوگوں کے پاس کیا 200 روپے بھی نہیں ہے جو مجھ سے مانگنے آ گئے اتنی دور؟ کیوں، ہم کس خوشی میں خرچ کریں تیرے لیے اپنے قیمتی روپے؟ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسائنمنٹ بنانے کے لیے وہ تینوں لائبریری جا رہی تھیں جب انہیں وہیں کھڑے دیکھ کر چونک کے رکیں۔ اور بازل کہاں ہے؟ میرے بھائی کو کہاں چھوڑ آئے تم؟ حیدر وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اتنی بڑی جامعہ میں تم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا؟ حیدر کو دیکھ کر پہلے وہ چونکی پھر انتہائی گھبراہٹ سے بولی۔ گریبان سے پکڑ کر 2-3 جھٹکے بھی دو اسے تاکہ تمہاری ایکٹنگ میں کچھ جان پڑے، تیمور نے اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ شٹ اپ تیمور، اور تم بتاؤ کدھر چھوڑ کے آئے ہو میری بھائی کو؟ ڈبے میں بند کر کے کوریا امپورٹ کر دیا میں نے اسے، ایک دن بڑا آدمی بن کر لوٹے گا، حیدر لاپرواہی سے بولا۔ حیدر میں جان لے لوں گی تمہاری، وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ ارے پھولن دیوی، تم کیا اس کی باتوں کو سنجیدہ لے کر دل سے لگا لیتی ہو؟ فکر مت کرو، احمد کے ساتھ ہے وہ۔ احمد کے ساتھ؟ ریاض کی جواب دینے پر اس نے حیرت سے کہا۔ اور ہم پر نہ صحیح، احمد پر تو بھروسہ ہے نا تمہیں؟ حیدر کے بیزاری سے کہنے پر مناحل اور لائبہ کو بلا وجہ ہی کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ ہٹو تم لوگ ادھر سے، جب دیکھو ادھر آ کے بیٹھ جاتے ہو۔ گڑبڑاتے ہوئے اس نے جلدی سے لائبریری میں داخل ہونا چاہا تھا، لیکن وہ دونوں دروازے میں ہی استیدا تھے۔ ہٹ بھی جاؤ، کیا اسٹیچو بن کے کھڑے ہو گئے ہو؟ انہیں وہیں جمے دیکھ کر زرنور نے تنک کر کہا۔ ہٹ جا ریاض، جگہ دے بھابھی کو۔ حیدر کی آواز پر اسے کرنٹ ہی تو لگا تھا۔ کون بھابھی؟ حیرت سے آنکھیں پھیلائے وہ اس کی جانب مڑی۔ دل بھی ساختہ دھڑکا تھا کہ کہیں اب ان لوگوں کو بھی تو معلوم نہیں ہو گیا، اور اگر یہ سچ تھا تو پھر ان لوگوں نے تو اس کا ریکارڈ لگا لگا کر جینا ہی مشکل کر دینا تھا۔ لائبہ کو بولا ہے اس نے، تم کیوں ایسے ایکسپریشن دے رہی ہو؟ اور ویسے بھی اس جامعہ میں ایسے جگر والا کوئی شخص نہیں ہے جو تمہیں ہماری بھابھی بنائے۔ جاؤ اندر، شاباش۔
تیمور کو ابھی بھی انوشے کے سامنے پول کھل جانے کا قلق تھا، اس لیے بیزاری سے ہی جواب دیا، تم لوگ نہ ایک ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دو، جان چھوٹے میری تم سے۔ مٹھیاں بھینچ کر تیز نظروں سے انہیں گھورتی ہوئی وہ لائبریری میں واک آؤٹ کر گئی تھی۔ پیچھے ان کے کہے پورے کوریڈور میں گونج رہے تھے۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور حیدر نے یار باقی بہادری دکھائی ہے، سب بھاگ گئے ہیں لیکن وہ کھڑا رہا ہے اور پھر سیاست سے وہ تیمور کو بچا لیتا ہے، اور سمیر نے رشتے سے منع کر دیا ہے جو کہ اچھی بات ہے۔ اور احمد، اچھا ایک چیز ہے کہ یہ تو یونیورسٹیز فیلوز ہیں لیکن ان کی آپس میں بھی نہ کسی طرح سے فیملی ٹرمز پہ بھی کنیکشنز ہیں، جیسے کہ حارث جو ہے وہ اس کی بہن کا، زرنور کی بہن کا دیور ہے، اور وہ جو مناہل تھی نا، سوری لائبہ تھی، ہے نا، لائبہ کی کزن جو ہوتی ہے وہ احمد کو جانتی ہوتی ہے، احمد حارث کو جانتا ہوتا ہے، اور پھر وہ بزنس کے ریلیٹڈ جو بات ہوتی ہے تو وہ پھر ان کے اب گھر میں بھی آ گیا ہے زرنور کے، تو ہاں، اور مجھے لگتا ہے احمد بھی اسے پسند کرتا ہے۔ اور ہاں، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کامنٹس میں سپوائلرز نہ دیا کریں، باقی جو میرے دوسرے 2 چینلز ہیں وہاں پر تو کوئی اب سپوائلر نہیں دیتا، لیکن یہاں پر شاید اس آڈینس کو بھی نہیں پتہ، وہ یہ ہے بات کہ بالکل سپوائلرز نہیں دینے ہوتے۔ ہم آخر میں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیوریوسٹی ہماری برقرار رہے، اس لیے نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جس نے ناول پڑھا ہوا ہے وہ ہمارا سارا کا سارا سسپینس خراب کر دے۔ تو جو بھی سپوائلر دیتے ہیں میں تو فوراً سے اس کو بلاک کر دیتی ہوں، وہ نیکسٹ ٹائم کامنٹ ہی نہیں کر سکتا، وہ کامنٹ کرتا بھی ہے تو کسی کو شو نہیں ہوتا۔ تو آپ کائنڈلی سپوائلرز نہ دیا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنی بڑی جو بک ہوتی ہے ہم پڑھتے ہیں اس میں 3-4 ہی ٹویسٹ ہوتے ہیں، اور اگر وہ بھی آپ ریویل کر دیں گے تو پھر سارا مزہ خراب ہو جائے گا نا، تو یہ مت کریں۔ میں آلریڈی 2-3 کامنٹس بلاک کر چکی ہوں، مزید نہ کریں تاکہ میں بھی نہ کروں، ٹھیک ہے۔ دعا میں رکھیں یاد، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات۔ اللہ حافظ۔